آج کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرم کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا، تیرے صوفے افرنگی تیرے کالی ایرانی، تیرے صوفے افرنگی تیرے کالی ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جواں کی تن آسانی۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہے کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی، وہ خود فراموشی، یہ رقابت و حسنہ کی، یہ فطرت کی طاقت کو عریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کی پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزمی سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ حضرات، حقیقت بھی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبرد آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لاکر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدم اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور ظلف در ظلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم اور ولولہ لے کر اس کارگہ حال کا مقابلہ کرے جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور پھر ایک خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب غریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب غریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھے آپ سبھی کے سامنے فرحت احمد گنائی، عزیزم فرحت احمد گنائی، والد غلام رسول گنائی، ساکن لال پورہ، جو آپ سبھی کے سامنے نوجوان ایک نشان منزل کے موضوع پر بہترین گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت صدر محترم و مکرم حضرت مولانا محمد شفیع مکی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم سے میں ان کے ایک دوست اور عہد بعید، یعنی پرانے زمانے کے ایک قریبی دوست، سری نگر کے رہنے والے، سری نگر کے باشندہ اور اس ادارے کے محب اور دیرینہ محب رہنے جو ہیں